قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت سے ایک رسی باندھے اور اس سے لٹک جائے، شاید یہ تدبیر اس کے غصے کو کم کر دے۔ تو کیا اب بھی آپ کہو گے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے لیے وظائف قبول نہیں ہوتے؟ سب سے پہلے ایک میریکل سٹوری دیکھیے جو میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، دین میں آپ کو وہ وظیفہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ عائشہ ہے کہتی ہے میں نے سورہ قریش کا وظیفہ کیا تبھی یہاں تک پہنچی ہوں اور آپ کا ہر وظیفہ ٹرائی کیا ہے میں نے، ورنہ کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہیں سے ویزا کے پیپر جمع ہوں، لیکن وظائف کرتی رہی تو ماشاءاللہ سے ایسی جگہ سے رستہ نکل آیا کہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہوا، اور بس اب ویزا لگ جائے اور میں پرماننٹ اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی جاؤں، آمین ثم آمین۔ تو یہ وہ خوبصورت سا کامنٹ تھا، یہ وہ امید ہے آپ سب تمام سسٹرز کے لیے جو پریشان ہیں، گیو اپ کر چکی ہیں، انہیں بھی ابھی کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی ایسا وسیلہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو وہ تمام سسٹر ایک مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنا ایمان تازہ کرو، یقین پختہ کرو، اور پھر سے وظائف کرو، دعائیں کرو، اللہ سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ پاک ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، اس کے ہاں کی جانے والی ہر دعا قبول ہی قبول۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی انسٹنٹ رزلٹ لے کے آنے والا ہے، اس کے رزلٹ بہت ہی فاسٹ ہیں، کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کو اپنی حاجت قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس طرح سے ہی رستے آپ کو بنتے نظر آئیں گے جہاں پہ آپ کو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے والی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ جب مرض کی شدت آپ کی دعاؤں کی شدت بہت زیادہ بڑھ جائے اور حالات ایک سے زائد طرح سے آپ کو تنگ کر رہے ہوں، مطلب جیسے کہ آپ کو ایک طرف رزق کی پریشانی ہے، دوسری طرف آپ کے ریلیشنز خراب ہو رہے ہوں، میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، اس طرح سے، اور پھر دفتر کے معاملات میں لوگوں سے آپ کے خراب ہو رہے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر طرف سے مایوسی ہو رہی ہے، ہر طرف سے نہ ہو رہی ہے، ہر طرف سے مشکلات نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو آج کا وظیفہ ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے اور غور سے وظیفے کو سمجھنا ہے، کیونکہ وظیفہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ کامنٹس میں پھر بہت سارے لوگ میرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کنفیوژن سے بچنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، لاسٹ تک دیکھنا ہے، کوئی پارٹ مس نہیں کرنا۔ سورہ قریش کو ہم نے سمپل نہیں پڑھنا، سورہ قریش کو ہم ایک آیات کے ساتھ املگمیٹ کر کے اس طرح سے پڑھیں گے، آپ انشاءاللہ جاگتی آنکھوں سے اب اس وظیفے کے اثرات کو، اس وظیفے کے معجزات کو دیکھیں گے کہ کیا کیا فوائد ہیں، آپ وہ خود فیل کریں گے۔ اس وظیفے کو کرنا آپ نے اسی صورت میں ہے جب آپ کو آپشن نظر نہ آ رہا ہو، بالکل ڈیڈ لائن پہ آپ پہنچ رہے ہو، چیزوں کی ڈیڈ لائن پہنچ رہی ہے لیکن آپ کو کوئی حل نہیں مل رہا، ان کا کوئی اور رستہ سجائی نہیں دے رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اب دی اینڈ ہے، آپ نے اس کوئی پریزنٹیشن ہو آپ کی بہت بڑی، کہیں جاب انٹرویو کے لیے جانا ہو، آپ نے کہیں ایگزام کے لیے جانا ہو، رشتے والے آ رہے ہوں، آپ کو دیکھنے آ رہے ہوں، یا آپ نے رشتہ دیکھنے جانا ہے، کوئی آپ کی بہت بڑی حاجت ہو، یا آپ کے پاس کیش ختم ہو گیا ہو اور آپ کو کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو کہ کس طرح سے ہم کیش کو ایکیومولیٹ کریں اپنے پاس، اپنی زندگی میں واپس کس طرح سے کیش کو، رزق کو بڑھائیں، یا آپ غیروں کے اندر ہوں، دیار غیر میں ہوں اور آپ کو وہاں پہ آپ کا کوئی وسیلہ نہ بنتا ہو، آپ کو دھتکارا جا رہا ہو، جیسے بہت سارے بے قصور لوگوں کو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے اسلامی اور غیر اسلامی باہر کے ممالک میں۔ تو ان تمام صورتوں میں سورہ قریش کا یہ وظیفہ جس آیت کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے آپ نے، وہ بہت پر اثر ہے۔ اس اسپیسیفک آیت کو جب آپ سورہ قریش کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کی پوٹینسی، اس کا اثر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کام منٹوں کے اندر ہوتا ہے اور آپ خود معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور میں نے کبھی کسی اور وظیفے پہ اتنا اصرار، اتنے اس پہ زور نہیں ڈالا، میں اس وظیفے کے فضائل میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ دیکھیں نا، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو اینٹی بایوٹک دے دیتا ہے، لیکن جب اس کے مرض کی شدت زور پکڑ جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو اینٹی بایوٹک کے ساتھ ایک اور گولی ایڈ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کلام پاک میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اور قرآن پاک میں ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ تو کس وقت کرنا ہے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب ٹوٹلی سرنڈر والی کیفیت ہو، جب آپ کے غم اور پریشانی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جائے، اس ٹائم پہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سورہ قریش اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور فرحت بخشنے کے لیے نازل فرمائی، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک تحفہ ہے اور فرحت کا باعث۔ تو سورہ قریش میں 5 فے آتے ہیں، یہاں پہ آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے، لی ایلا فے، جس فے کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، یہ 5 فے آتے ہیں، جیسے کہ میں نے اس پکچر میں
سب ہائی لائٹ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آئی. اب اس کے بعد طریقہ بہت ہی سمپل ہے. باوضو حالت میں آپ نے یہ کرنا ہے ورد, اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی. اور میری ان بہنوں کے لیے یہ ہے کہ عمل کے دنوں میں اگر ان کو درمیان میں پیریڈز ہو جاتے ہیں یا تو اول آخر درود شریف نہ پڑھیں, آپ ڈائریکٹ ہی عمل کر لیا کریں. اور اس کو شدید ایمرجنسی میں کیجیے گا. آپ کو انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کہ امیڈیٹ جو آپ کو تھریٹ ہوتے ہیں کسی بھی بات کے, کسی بات کا آپ کو خدشہ ہوتا ہے, تو وہ مسئلہ آپ کا انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے. تو سورہ قریش میں جہاں فا آتا ہے وہاں آپ نے رک جانا ہے. لِإِلَافِ فے پہ رکے اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ پڑھا قریش. پھر اس کے آگے اللہ فی پہ رک گئے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ پڑھا. إِلَّا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فے پہ پھر رکے, پھر سے 3 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ. اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ نے پوری سورہ قریش کو کمپلیٹ کرنا ہے. 5 فے پہ آپ نے رک کر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے. یہاں پہ ایک مقام ایسا آتا ہے سورہ قریش میں کہ جب 2 فے اکٹھے آ جاتے ہیں, رحلۃ الشتاء والصیف اور فلیعبدوا رب ھذا البیت, یہ 2 فے اکٹھے ہیں. تو جب آپ والصیف پڑھنے کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھیں گے 3 مرتبہ. اب فَلْيَعْبُدُوا کی بھی سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ جو ہے وہ آپ ساتھ ہی پڑھ لیں گے. یعنی کہ یہاں پہ آپ 6 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھذا البیت, رائٹ. تو اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا. آخر پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور پھر اللہ کے حضور آپ نے گڑ گڑا کے اپنی حاجت مانگنی ہے. جو بھی آپ کی ایمرجنسی ہے اس کی دعا کرنی ہے آپ نے. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ چند گھنٹوں کے اندر حل ہو جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت کے جو میں نے فضائل, جو برکات میں نے دیکھی ہیں, سنی ہیں, وہ حیران کن ہے. اس آیت کی فضائل یہ ہیں کہ چاہے وہ گھریلو ناچاکی ہو کہ آپ کے شوہر آپ سے روٹھ گئے ہیں, بیوی روٹھ گئی ہے, یا کوئی بھی اس طرح سے آپ کے گھریلو مسائل ہیں, یا آپ کی سسٹر روٹھ کے میکے آ گئے ہوں, یا آپ کے کوئی بھی معاملات ایسے ہوں کہ وہ جھگڑے کے بغیر حل نہ ہوتے ہوں, تو اس صورت میں یہ جو آیت کے کمالات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. اچھا, آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 7 مرتبہ. اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ کو, لازمی سورہ قریش کو آپ نے اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے 7 سیٹ. مدد کچھ لوگ 3 بھی پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 5 بھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ نے ضرورت کے مطابق جتنی آپ کی شدید ضرورت ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے. مدد فوراً آ جاتی ہے, غیبی مدد فوراً آ جاتی ہے. انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں. اور مدد اس طرح سے آتی ہے کہ انسان کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے اللہ پاک کی قدرت پہ, اللہ پاک کی ذات پہ. چیز آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پریشانی کے لیے نہیں بھیجا. یہ محض ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کتنے دیر رکتے ہیں؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اس کے بعد آپ کو اپنے گھروں کو موو کرنا ہوتا ہے. تو یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے, جس کے بعد ہمیں اپنے اصل گھر کی طرف لوٹنا ہے. تو اپنے آپ ٹائم کو بھرپور طریقے سے گزارے, اس طرح سے گزارے کہ جب آپ اپنے اصل گھر جائیں تو آپ کو شرمندگی نہ ہو. اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے, آپ سب کی پریشانیاں دور کرے, آپ سب کی حاجات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک احمد مدر آمنہ عمران کے ایڈرس مصباح راشدہ پروین ارسا زمان تہمینہ کوثر سید سلام شائستہ سلام انم اینڈ کامل منیشا عائشہ منزہ انصاری فوڈ چینل چیری میری روبینہ محمد ارسلان عائشہ شہانہ رانی غفرانہ امشا ماہد ارحان نادیہ شہزادی عمرانہ پروین ثنا افتخار رابعہ بصری مظفر سرفراز کبرا نیہا شیخ صدہ شہباز بابر گلستہ اسما شہباز خاتون وحیدہ مارک فرید فاطمہ دانش آمنہ ارشان شائستہ اسلام عائشہ's گرینڈ مدر صدر شہباز اقرا قریشی مہوش سہرش ریحانہ انصاری فرح سعدیہ ساجد نسرین ماریہ خلیل مسلمہ کوثر عامر محمد شاہد مظہر علی رابعہ خاتون آفرین خاتون منور سلطانہ ساجدہ فتح رحمان طلال سائرہ طاہرہ کرن مونا بشرا ماجد شاہد خرم سریہ انور سغرا رحمت شاہدہ نواز امن مائلہ علی نشا طلال فاطمہ سلمان ارہا مکائل حیدر ماجد شاہد سمل عثمان. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی, اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے, ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی
سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔